بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 103۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ بس جب تم حالت جنگ میں صلاۃ ادا کر چکو تو قوانین خداوندی کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے، یعنی ہر وقت اور ہر حال میں اپنے پیش نگاہ رکھو کہ کہیں قوانین خداوندی کے خلاف قدم نہ اٹھ جائے۔ بس جب جنگ کی ہنگامی حالت سے اطمینان نصیب ہو جائے تو مکمل صلاۃ کا اہتمام کرو۔ بے شک جماعت مومنین پر صلاۃ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ مؤقت صلاۃ یعنی وقت مقرر پر ادا کی جانے والی صلاۃ اور ذکر کا مفہوم۔ قرآن میں صلاۃ کے اوقات کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ آیات کو کھینچ تان کر صلاۃ کے اوقات عرض کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ صلاۃ کے اوقات کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ یہ خدا سے بھول نہیں ہو گئی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مرئی صلاۃ نظام اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ نظام اسلام تو آج نہیں ہے تو موجودہ صلاۃ نماز دین اسلام کی بجائے مذہب اسلام کی نماز ہے، جس کے اوقات روایات کی روح سے طے کر لیے گئے ہیں۔ نظام اسلام میں صلاۃ کے اوقات طے کرنے کا فریضہ نظام اسلام کے سربراہ کا ہے۔ ایک سربراہ کے مقرر کردہ اوقات غیر متبدل نہیں ہوتے، غیر متبدل تو صرف وحی الہی ہے۔ ہر زمانے کے نظام اسلام کے سربراہ کو یہ حق ہے کہ وہ باہمی مشورہ کے ساتھ اپنے زمانہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مرئی صلاۃ کے اوقات ہیئت و شکل طے کرے، اور چاہے اس سربراہ کی طے کردہ صلاۃ کے اوقات صلاۃ کی حیات اور شکل سابقہ صلاۃ سے مختلف اور تعداد میں کم یا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ 4 آیت 103۔ بے شک جماعت مومنین پر صلاۃ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ صلاۃ نظام کے سربراہ کے مقررہ وقت پر ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک فلاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، یہ مقررہ وقت پر سربراہ کے نامزد امام یا سربراہ کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ ذکر اللہ الصلاۃ یعنی نماز تک ہی محدود نہیں، یہ تو مومنین کی ساری زندگی کو محیط ہے۔ سورہ 3 آیات 199 190۔ لہٰذا ذکر سے مراد وہ نہیں ہے جو صوفیہ کے ہاں ذکر کے نام پر حقوق کی قلب پر ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ اس سے مراد زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملہ میں قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ صلاۃ کا اجتماع اس کلی ذکر کا ایک گوشہ ہے۔ فرمایا، اے جماعت مومنین، جب صلاۃ جمعہ کے لیے تمہیں آواز دی جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر ذکر اللہ کی طرف لپک کر آ جایا کرو۔ سورہ 62 آیت نمبر 9۔ اس کے بعد ہے، جب صلاۃ ختم ہو جائے تو پھر جہاں جی چاہے چلے جاؤ اور تلاش معاش میں لگ جاؤ، لیکن وہاں بھی ذکر اللہ یعنی قوانین خداوندی کو فراموش نہ کرو، بلکہ اور زیادہ شدت کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ یہی فلاح اور کامیابی کی راہ ہے۔ سورہ 62 آیت نمبر 10۔ واضح ہو کہ صلاۃ بھی ذکر اللہ کے لیے ہے، اور ذکر اللہ کاروبار زندگی کے ہر گوشے میں جاری و ساری رہتا ہے، یعنی قوانین خداوندی کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنا اور ان کے مطابق زندگی کے ہر گوشے میں عمل کرنا ذکر اللہ ہے۔ ذکر و نوافل کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ بڑھئی کام کے دوران کبھی کبھی اپنے اوزاروں کو تیز کرتا رہتا ہے۔ مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ کام بطریق احسن سر انجام دیا جائے۔ اوزار تیز کرنا اس کے کام ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ کاروبار زندگی میں وقتاً فوقتاً قوانین خداوندی کی تجدید یاداشت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جملہ امور قوانین کے مطابق سر انجام دیں۔ بڑھئی کو دروازہ بنانے کے لیے آپ نے مزدوری پر رکھا ہے، اگر وہ سارا دن اوزار ہی تیز کرتا رہے تو دروازہ تو بنے گا نہیں۔
اور آپ اس کو مزدوری بھی نہیں دیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کو مزدوری پر رکھا گیا وہ دروازہ تو بنا ہی نہیں۔ رندہ یا اوزار تیز کرنا اوزار بنانے کا ذریعہ تو ضرور تھے، لیکن مقصد نہ تھے، مقصد تو دروازہ بنانا تھا۔ ہمارے ہاں کے اذکار و نوافل سارا دن اور ساری رات، یہاں تک کہ ساری عمر اوزار تیز کرنے والی بات ہے، مقصد نہیں ہے۔ دین میں شعائر اور عبادات اصول مقصد کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن مذہب میں یہ مقصود کے ساتھ بن جاتے ہیں، یعنی ہر وقت رندہ اور اوزار تیز کرتے رہنا۔ ذکر کے بارے میں مزید وضاحت سے ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 104۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور دیکھو میدان جنگ میں دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر حق و باطل کی جنگ میں تمہیں کچھ مشقت اٹھانی پڑی ہے تو فریق مخالف کو بھی اسی طرح مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں، لہٰذا تکالیف اور مشقتوں کے باب میں وہ اور تم برابر ہو، لیکن نظام خداوندی کے قیام سے جو ثمرات و برکات تمہیں حاصل ہوں گے وہ انہیں تو حاصل نہیں ہوں گے، یوں تم زیادہ فائدے میں ہو۔ یاد رکھو یہ تاکیدی احکام خدا کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہیں۔ طبعی قوانین کے نتائج کے اعتبار سے مومن و کافر فرق نہیں کرتے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ دشمن کا مقابلہ تو تم قوت، ہمت اور تدبیر سے کرو گے ہی، لیکن دشمن بھاگنے لگے تو اس کا پیچھا کرنے میں بھی کمزوری مت دکھانا، سستی نہ کرنا۔ یہ جو جنگ ہے بہرحال طبعی اسباب و سامان اور ذرائع کے ساتھ ہی لڑی جائے گی۔ کسی کا نیک ہونا، مومن ہونا اسے طبعی سامان سے غیر محتاج نہیں بنا سکتا۔ نیک یا مومن کو بھی اپنی حفاظت کے لیے طبعی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا اور عقل و فکر سے کام لینا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو مومن محض مظلوم بن کر رہ جاتا ہے۔ طبعی میدان میں جب آپ کا مقابلہ ہوگا تو آپ محض اس لیے محفوظ نہیں رہ سکتے کہ آپ حق پر ہیں۔ جنگ احد 3 ہجری کے واقعہ کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، لیکن طبعی حفاظتی تدبیر میں کوتاہی کی وجہ سے جماعت مومنین کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر محض صداقت اور دیانت ہی کسی کی حفاظت کے لیے کافی ہوتی تو اس ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صداقت و دیانت میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن طبعی تیر کی زد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ظاہر ہے کہ طبعی تیر سے تو طبعی ڈھال اور حسن تدبیر سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ مقصد کے اعتبار سے مومن کے فائدے کا مفہوم۔ قرآن نے کہا یہ کہ طبعی جنگ میں تمہیں بھی نقصان پہنچتا ہے اور دشمن کو بھی۔ یوں جنگ میں طبعی نقصان کے اعتبار سے تو تم دونوں برابر ہوتے ہو، لیکن دونوں کے نصب العین کے اعتبار سے تم یعنی مومن فائدے میں ہو، کیونکہ فتح ہو یا شکست دونوں حالتوں میں تم خدا سے اجر کی توقعات رکھتے ہو۔ اس اجر سے تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن دشمن یہ توقعات نہیں رکھتے۔ نصب العین کے اجر کے اعتبار سے تم دشمن کے مقابلے میں فائدے والی پوزیشن میں ہو۔ یہی فائدہ مومن کے پیش نظر ہوتا ہے جو شکست ہو جانے پر بھی اس کو ہمت نہیں ہارنے دیتا، اور یہ ایسا فائدہ ہے جسے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ شکست ہو جائے اور مومن بچ جائے تو بھی اس کی ذات کی نشو و نما میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 104۔ کہہ کر بتایا کہ یہ تاکیدیں اللہ کی حکمت پر مبنی ہیں، اور یہ کہ گھبراؤ مت، تمہارا عظیم نصب العین خدا کے علم میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اسے معلوم ہے بھی یا نہیں ہے، اسے تمہارے نصب العین اور تمہاری کاوشوں کا پورا علم ہے۔ آیت نمبر 105۔ إِنَّا أَنزَلْنَا
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اے رسول، ہم نے یہ کتاب القرآن تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے اختلافی امور کے فیصلے اس علم کے مطابق کر سکو جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور تم ایسا کبھی نہ کرنا کہ دغاباز خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل بن کر حمایت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ خصیمن عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ جھگڑنا کیا جاتا ہے۔ یہ جھگڑنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں کسی کے مقصد کی، کسی کے مقدمے کی، کسی کے نقطۂ نظر کی طرفداری کر کے اسے حق ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے وکیلانہ انداز اختیار کرنا۔ اگر وکیل خائن کی طرف سے مجرم کی طرف سے وکالت نہ کریں تو جرائم ختم نہیں تو کم ضرور ہو سکتے ہیں۔ للخائنین خیانت امن کی الٹ ہے، یعنی ایسی پوزیشن جس میں کسی کا بھروسہ ٹوٹ جائے، اطمینان برباد ہو جائے، امن کی حالت نہ رہے، بے فکری نہ رہے۔ خیانت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے عربوں کے ہاں ایک عملی شکل، پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ پانی سے بھرا ہوا ڈول ہے، آپ اسے کھینچ رہے ہیں۔ جس رسی سے ڈول کو کھینچا جا رہا ہے، رسی پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، لیکن آپ تک پہنچنے سے پہلے رسی ٹوٹ جائے اور ڈول کنویں میں گر جائے تو رسی کے ٹوٹ جانے کو عرب خیانت کہتے ہیں، یعنی رسی نے بھروسے کو توڑ دیا، آپ کے اطمینان کو برباد کر دیا، امن کی جگہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ آیت نمبر 106۔ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اور ہر وقت قانون خداوندی کو مضرات سے بچاؤ کی خاطر اپنی حفاظت کے لیے ڈھال بناؤ۔ تم اس طرح اپنی حفاظت کا سامان طلب کرتے رہو۔ یاد رکھو، قانون خداوندی میں حفاظت اور مرحمت کا پورا انتظام موجود ہے۔ حکومت و عدالت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس میں انسان کے ذاتی میلانات و رجحانات فیصلوں پر اثر انداز ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ وہ ہر وقت قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ یہ تو تھی فیصلہ کرنے والوں کو ہدایت۔ اگلی آیت میں گواہوں کے متعلق ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 160۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. اس بات کو پھر سن لو کہ ان لوگوں کی طرف سے وکیل بن کر حمایت کرنے کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہونا جو اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں۔ ان کی انسانی صلاحیتیں مزمحل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ سو ایسے لوگ قوانین خداوندی کی نگاہ میں کیسے پسندیدہ قرار پا سکتے ہیں؟ قوانن یہ مبالغے کا صیغہ ہے جسے ہم بہت زیادہ کہتے ہیں۔ خائن تو وہ ہے جس نے دوسرے کے ساتھ خیانت کی، لیکن جو اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے وہ خائن نہیں، خوانن ہوتا ہے۔ خوانن کا نتیجہ اسیمن ہوتا ہے، یعنی انسانی ذات کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات سے خیانت جرم ہے، لیکن دنیا کے کسی قانون کے تحت اس پر گرفت نہیں ہے۔ جانتے بوجھتے جھوٹی گواہی دینے یا ناحق اپنے لیے یا کسی دوسرے کی خاطر بحث و تمہیز کے ذریعے معاشرہ یا عدالت میں اٹھ کھڑے ہونے سے مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اس کو یا جس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کچھ ناحق مل جائے گا۔ بعض اوقات مل بھی جاتا ہے، لیکن اس عمل سے انسان کی ذات کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اسی کو خود اپنی ذات سے خیانت کرنا کہتے ہیں۔ بہت سے جسم تو اسی دنیا میں منتشر ہو جاتا ہے، صرف انسانی ذات خدا کے ہاں جاتی ہے۔ کمزور ذات اگلے مراحل طے نہ کر سکے گی اور جہنم کی حقدار ہوگی۔ خیانت دراصل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو کچھ ناحق حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے خیانت کرنا، اس طرح دوسرے کے حق میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ کھلی خیانت ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے،
دوسری خیانت خود اپنی ذات کے ساتھ خیانت ہے۔ وہ اس طرح کے ایک شخص جانتا ہے کہ وہ جس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے وہ حق نہیں ہے، چاہے دوسروں کو اس خیانت کا علم نہ ہو سکے، لیکن اس کا اسے خود تو علم ہوتا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جو دنیا کے کسی قانون کی زد میں نہیں آتا۔ اس قسم کی روش سے انسانی ذات میں اضمحلال، افسردگی، کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خیانت دنیا میں محسوس نہیں ہوتی مگر اخروی زندگی میں محسوس ہو جائے گی۔ خیانت امانت کی ضد ہے۔ امانت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بات یا معاملہ کر کے اپنے آپ کو کامل امن و اطمینان کے حالت میں پانا، یعنی دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کرنا کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کے برعکس خیانت کسی کے اعتماد اور بھروسہ کو توڑنا، بدعہدی کرنا ہے۔ عربی انداز میں اسی کو رسی نے ڈول سے خیانت کی کہتے ہیں، یعنی جس کے اعتماد پر ڈول کھینچا جا رہا تھا اس نے ٹوٹ کر اعتماد کو پورا نہ کیا، اس نے خیانت کی۔ جس معاشرہ میں دوسرے پر اعتماد نہ رہے وہ تمام معاشرات میں اطمینان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات سے خیانت کرنے سے قوت ارادی میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس میں خود اعتمادی نہ ہو دوسرے بھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ قرآن تو نگاہ کی خیانت کو بھی قوت ارادی کی کمزوری قرار دیتا ہے، اس لیے انسان میں کسی قسم کی کمزوری جرم ہے۔ خیانت کا مرض بھی قوت ارادی کی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ جرم ہے۔ خیانت سے عصم واقع ہوتا ہے جس کے معنی ہے اضمحلال، افسردگی، کمزوری اور واماندگی۔ قرآن کہتا ہے کہ خائن کی حمایت یا وکالت کرنے والا بھی برابر کا مجرم ہے۔ دنیا بھر میں جرائم کو مٹانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے خیانت نہ کرے۔ آیت نمبر 108۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یہ لوگوں سے تو اپنے جرائم کو چھپا سکتے ہیں لیکن خدا کے قانون مکافات سے اپنے جرائم نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ تو اس وقت مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ تمہارے پروگرام کے خلاف چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں، اور خدا کے قانون مکافات میں ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ مجرموں کے ساتھ ہونے سے یہ مراد ہے کہ چاہے یہ چھپ کر ہی کوئی بات کریں، خدا نے ایسا سسٹم انسان کے اندر لگایا ہوا ہے کہ ہر بات کے منفی یا مثبت نقوش اس کی ذات پر مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی نقوش ظہور نتائج کے وقت کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 109۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ اگر تم نے کسی مجرم کے طرفدار بن کر دنیا کی زندگی میں اس کی مدافعت کر بھی لی اور اپنی جھوٹی گواہی سے اس کو قانون کی گرفت سے بچا بھی لیا، تو بتاؤ اعمال کے ظہور نتائج کے وقت مجرمین کی کون مدافعت کر سکتا ہے اور کون ان کی وکالت کے لیے کھڑا ہو سکے گا۔ آیت نمبر 110۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی دوسرے کے خلاف جرم کرے یا خود اپنی ذات کے خلاف جرم کا ارتکاب کرے، مثلا قلب و نگاہ کی خیانت، تو ایسی خطاؤں کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر خدا کے قانون کی پناہ میں آ جائے، تو وہ قانون خداوندی کو اپنے لیے جائے پناہ اور مرحمت کے روپ میں پائے گا۔ حسنات سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ جو بھی کسی کے ساتھ جرم کرتا ہے تو دو جرائم سرزد ہوتے ہیں، ایک تو اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس کے خلاف جرم کیا گیا، اور دوسری طرف جرم کرنے والے کی اپنی ذات پر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے خلاف زیادتی کی تلافی تو معاشرے کی طرف سے دی جانے والی سزا سے ہو جاتی ہے، لیکن ذات پر جو برے اثرات مرتب ہوئے ان کی تلافی تو صرف
اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حسنات پر مبنی کام کیے جائیں تو ذات پر پڑے منفی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت 114۔ حسنات پر مبنی کام کے نتائج برے کاموں کے نتائج کو مٹا دیتے ہیں۔ حسنات سے مراد ہے معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام، اور السیئات سے مراد ہے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام۔ برے اثرات اس لیے مٹ جاتے ہیں کہ غفور الرحیمہ، سورہ 4 آیت 110، خدا نے اپنے قوانین میں حفاظت اور مرحمت کا سامان رکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 111۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ جو شخص جرم کرتا ہے تو جرم کا مضر اور منفی اثر خود اس کی اپنی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ ذات پر جرم کا اثر حسنات سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا قانون علم و حکمت پر مبنی ہے، اس لیے اس نے اپنے قانون میں ایسی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ ہر وہ شخص جو دوسرے کے خلاف جرم کرتا ہے وہ دراصل اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے۔ جو شخص کسی کے خلاف جرم کرتا ہے تو مجرم اور معاشرہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کو نقصان پہنچ گیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی جرم کرنے والے کا نقصان اس کی ذات پر منفی اثرات مرتب ہونے سے ہو جاتا ہے۔ معاشرہ کا نظام عدل جرم کی جو سزا دے گا اس سے معاشرتی عدل کے تقاضے تو پورے ہو جائیں گے، اور اس نقصان کا بھی ازالہ ہو جائے گا جو اس جرم سے مظلوم یا معاشرہ کو پہنچا۔ لیکن اس جرم سے مجرم کی ذات کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا ازالہ تو وہ شخص خود ہی کر سکتا ہے۔ اس کا قرآن نے طریقہ بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زیادہ سے زیادہ حسنات یعنی معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کیے جائیں۔ اس طرح سیئات کے مضر اثرات کو حسنات زائل کر دیں گے۔ نیچے سن 1844 تا 1900 کا قول ہے کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے خلاف جرم کر کے جو جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے اسے کون معاف کرے گا؟ یہ قرآن کے الفاظ یکسبہ علی نفسہ، سورہ 4 آیت 111 کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، سورہ 4 آیت 111۔ وہ جانتا ہے کہ مجرم نے کیا جرم کیا اور اس جرم کا مظلوم پر یا معاشرے پر کیا اثر پڑا اور مجرم کی ذات پر کیا اثر پڑا۔ وہ حکیم ہے، اس لیے اس نے اپنے قوانین میں برے اثرات کو زائل کرنے کا طریقہ بھی رکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 112۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ جو شخص جرم یا خطا تو خود کرے اور اس کو تھوپ دے کسی دوسرے بے گناہ کے سر، تو یہ بہت بڑا جرم اس لیے ہے کہ وہ اپنے اوپر دوہرا بوجھ لاد لیتا ہے۔ ایک تو وہ جرم جو اس سے سرزد ہوا، اور دوسرا بہتان کا بوجھ جو اس نے دوسرے پر لگایا۔ آیت نمبر 113۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے جماعت مومنین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو منافقین کے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دے، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا رہے ہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں۔ خدا کا فضل اور رحمت یہ ہے کہ اللہ نے تم کو کتاب دی اور ساتھ ہی حکمت، قوانین خداوندی کی غرض و غایت بھی بتائی۔
اس طرح تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جس کو عقل کی روح سے تم کبھی نہیں جان سکتے تھے، اور کتاب کا دیا جانا اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 114۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ یہ منافق جماعت مومنین سے الگ ہو کر ایسے باہمی مشورے کرتے رہتے ہیں جن میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ الگ ہو کر باہمی مشورہ صرف وہی خیر ہے جو رفاع عامہ کے کسی کام کے لیے صدقات دینے کے لیے ہو یا معاشرہ کے ان کاموں کے لیے ہو جنہیں قانون خداوندی صحیح تسلیم کرتا ہے، یا لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ایسے مشورے میں ذاتی مفاد کا خیال نہ ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کا نتیجہ خوشگوار ہوگا اور انہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ نجوا اور صدقہ کا مفہوم۔ عام لوگوں سے ہٹ کر رازدارانہ طور پر مشورہ کرنے، باتیں کرنے کو نجوا کہتے ہیں۔ مفاد عامہ کی خاطر بعض اوقات الگ ہو کر مشورہ کرنا خیر ہوتا ہے، اور ذاتی مفاد کی خاطر الگ ہو کر مشورہ کرنا شر ہوتا ہے۔ خدا کا یہ بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے جماعت مومنین کو منافقین کی فتنہ اندازیوں سے محفوظ رکھا، ورنہ ان کی مدافعت انتہائی مشکل تھی۔ منافقین کے آپس میں مشورے ایسے تھے جن میں بھلائی کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات خفیہ مشورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن مشورے وہی اچھے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں انسانیت کا بھلا ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اپنا ذاتی مفاد کا خیال دل میں نہ ہو۔ صدقاتن کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نظام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، صدقہ ان عطیات کو بھی کہتے ہیں جو دوسروں کی مدد کے لیے دیے جائیں۔ آیت نمبر 115۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو ایسی واضح رہنمائی کے بعد بھی الرسول نظام خداوندی کی مخالفت میں پڑا رہا اور جماعت مومنین کے باہمی مشاورت سے طے کردہ راستے کو چھوڑ کر مخالفت کی راہ اختیار کرے گا، تو خدا کا قانون اس کو اسی راہ پر پختہ کر دے گا جس کو اس نے اختیار کیا، اور اس کا اختیار کردہ راستہ اس کو ٹھیک جہنم میں پہنچائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہدایت کا مفہوم۔ الہدیٰ لفظ کا مفہوم سورۃ البقرہ کی آیت 5 میں بھی آ چکا ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں تو دور دور تک پانی کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دور سے جب کشتی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا بلندی والا حصہ نظر آتا ہے، لیکن ابھی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہ ابری ہوئی کیا شے ہے۔ جوں جوں وہ نزدیک آتی ہے تو شے مزید ابھرتی اور نکھرتی ہے۔ جب شے بالکل ابھر اور نکھر کر سامنے آ جائے اور پہچانی جا سکے، کسی قسم کا ابہام نہ رہے کہ یہ کشتی ہے، تو یوں ابھر اور نکھر کر سامنے آنے والی کشتی کو عرب ہدایت کہتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ جب ہدایت اس طرح سے ابھر اور نکھر کر سامنے آ گئی، اور جو راستہ ہدایت نے دکھایا ہے اور جس پر جماعت مومنین چل رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی اختیار کرے تو سمجھ لو کہ اس نے مخالفت کی راہ اختیار کی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا قانون اختیار کردہ غلط راستے پر پختہ کر دیتا ہے جو اسے سیدھا جہنم میں لے جاتا ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سبیل المومنین یا اسلامی شریعت کسے کہتے ہیں؟ مذہب میں ہر شخص کمرے میں یا مسجد میں مسلح پر اپنی اپنی نجات کی فکر کو لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے مذہب کو ایک انفرادی چیز کہا جاتا ہے۔ دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، اس لیے اس کا تقاضا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سورہ 9 آیت 119 ہے، یعنی صادقین کی جماعت کے ساتھ رہو۔ اس کا تقاضا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی سورہ
99 آیت 29-30 ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے میرے بندوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اماموں کے بتائے ہوئے راستے سبیل المومنین نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہر فرقے کی اپنی اپنی سبیل ہے۔ سبیل المومنین کسی فرقے کی بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک سبیل المومنین ہوتی ہے۔ جو ہی امت فرقوں میں بڑھتی ہے، سبیل المومنین غائب ہو جاتی ہے۔ فرقوں کی موجودگی میں نہ تو اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، نہ کوئی مملکت اسلامی ہو سکتی ہے، نہ دستور اسلامی ہو سکتا ہے۔ سبیل المومنین ہوگی تو اسلامی نظام آئے گا۔ آج امت فرقوں کی وجہ سے سبیل الشرک پر ہے۔ سورہ 30 آیت 31-32 اور کلو حزب بما لدیہم فارغون، سورہ 30 آیت 32۔ ہر فرقہ اپنے فرقوں میں خوش ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ صرف وہی حق پر ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو سبیل المومنین پر نہیں ہے وہ تمہارا مخالف ہے۔ چاہے کسی کو اپنے راستے کے غلط ہونے کا احساس نہ ہو، لیکن خدا کا قانون ایسے لوگوں کو اسی راستے پر پختہ کر دیتا ہے جسے انہوں نے سبیل المومنین کو چھوڑ کر اختیار کیا۔ اب ہم سمجھاتے ہیں کہ سبیل المومنین کیا ہے۔ حدود اللہ میں رہتے ہوئے، قرآنی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، باہمی مشاورت سے جماعت المومنین اپنے زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو قوانین نظام خداوندی کے مجلس سے مشاورت طے کر دے گی، اس کو سبیل المومنین یا اسلامی شریعت کہتے ہیں۔ تمام جماعت مومنین پر لازم ہوگا کہ اس طرح باہمی مشاورت سے طے ہونے والے فیصلوں کی اطاعت کریں اور نظام کے بتائے ہوئے راستوں کا اتباع کریں۔ یہ ہے سبیل المومنین یا اسلامی شریعت۔ کیا دنیا میں آج سبیل المومنین کا کہیں نام و نشان ملتا ہے؟ آیت نمبر 116۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بے شک اللہ کے قانون میں مشرکین تو ایک طرف، مومنین بھی اگر شرک کریں تو موت کے بعد جرم شرک سے حفاظت کا سامان موجود نہیں ہے۔ جرم شرک کے سوا دیگر جرائم سے اس کے قانون میں حفاظت کا سامان موجود ہے۔ جو چاہے موت سے پہلے خدا کے قانون کی پناہ میں آ کر جرائم بشمول شرک کا ازالہ کر سکتا ہے، اور جو جرم شرک پر ڈٹا رہا تو گویا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ عہد طفولیت میں اشیاء کائنات کے متعلق انسان کی ذہنی سطح اور وحی کی روشنی میں انسان کا مقام۔ عہد طفولیت میں انسان کا شعور پختہ نہیں تھا، البتہ پختگی کی مناظر ضرور طے کر رہا تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا دور تھا۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا تھا انسان کو اس کی علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا علم نہیں تھا۔ انسان نہتا اتنا کہ ہر جانور سے زیادہ نہتا۔ نہ شیر کے سے پنجے تھے، نہ عقاب کی سی چونچ تھی، نہ ہرن کی سی تیز رفتاری تھی، نہ عقاب کی سی اڑان تھی، اور نہ مچھلی کی سی تیراکی تھی۔ اس کے علاوہ تباہی و بربادی مچا دینے والے سیلاب، آتش فشاں جھکڑ، آندیاں، زلزلے، شہاب ثاقب، درندے، سانپ، شیر اور چیتے تھے۔ بڑے بڑے جنگل جن میں جاتے ہوئے خوف آئے، یہ سب تھے، اور ان سب کے مقابلے میں یہ ناتواں سی مخلوق تھی۔ عقل تو انسان کے پاس تھی، لیکن یہ انسانی عقل کا بچپن تھا۔ ایسے حالات میں اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر چیز سے سہم جاتا تھا۔ ایک ہی ہر پاؤ سے آتا تھا کہ اپنی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے، سرنڈر کرنے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ جو ڈر کے مارے ہاتھ جوڑنے والی بات ہے، یہ ہے پرستش۔ اس لیے اس دور میں سانپ، شیر، حتیٰ کہ پیپل کا بڑا درخت بھی دیوتا تھا، دریا بھی دیوی، آگ بھی اگنی دیوی۔ یہ دیوی دیوتا دراصل انسان کے اپنے اندر ڈرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ تھی اولین عہد میں انسان کی کیفیت۔ وہی نے بتایا کہ جن سے تو ڈر رہا ہے، کائنات کی ہر قوت کو تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ سورہ 45 آیت نمبر 13۔ بس کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ قوتیں خدا کے جس قانون کے مطابق کام کرتی ہیں، ان قوانین کو دریافت کر اور ان کو اپنا محکوم بنا لے۔ کائنات کی اشیاء میں بے پناہ قوت پوشیدہ ہے۔ اشیاء کائنات میں پوشیدہ قوت کو بھی ملائکہ کہا جاتا ہے۔ خدا نے وحی کے ذریعے انسان آدم کو تمثیلی انداز میں بتایا کہ ان فرشتوں نے تو تمہیں سجدہ کیا ہوا ہے۔ انسان جب قوانین خداوندی کے مطابق اشیاء کائنات سے کام لیتا ہے تو اشیاء کائنات میں پوشیدہ توانائیاں نشو و نما پا کر سامنے آتی ہیں۔
नशोनुमा पाने के मानी ये हैं कि अशियाए कायनात की तवानाइयों का मुजाहरा होता है। मसलन एटम बम की बेपनाह तवानाई तो शुरू से मौजूद थी, लेकिन एटम की तवानाइयां तब आश्कारा हुई जब इंसान ने उसको खुदा के तबई कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करवाई। नफ्स की पोशीदा तवानाइयों को भी मलाइका कहा जाता है। इन तवानाइयों को नशोनुमा देने का बस एक ही तरीका है कि इंसान कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करे। खुदा ने वही के जरिए कवानीन इसलिए दिए कि इंसान अक्ल की रूह से अशियाए कायनात की कुव्वतों को तस्खीर करे और इखलाकी कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करके अपने नफ्स में बेपनाह कुव्वत की नशोनुमा करके मौत के बाद मजीद इर्तिकाई मनाजिल तय करने के काबिल हो जाए। तबई कवानीन और इखलाकी कवानीन दोनों से हम आहंग होने का नाम मुकम्मल इस्लाम है। परस्तश चाहे खुदा की जाए या बुतों की या शख्सियात की, इंसान अपने मकाम से गिर जाता है। यह आयत तकरीबन इन ही अल्फाज में इसी सूरा की आयत सूरा 4 आयत 48 में भी आ चुकी है, लेकिन कुरान करीम का अंदाज यह है कि वो तसरीफ आयात से अपने मफहूम को वाज़ेह करता है, फेर फेर कर एक चीज को मुख्तलिफ मकामात पर बयान करता है। लिहाजा सूरा 4 आयत 48 का भी मुताला फरमा लिया जाए। आम तौर पर ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाओ सूरा 4 आयत 16 का तर्जमा किया जाता है कि अल्लाह ताला शिरक को नहीं बख्शता, इसके सिवा हर गुनाह को बख्श देता है। ये जो हमारे यहाँ बख्श देने की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तो बख्श देना मगफरत का कुरानी मफहूम नहीं है। कुरानी मफहूम तो ये है कि तुम्हारी गलतियों से या गलत रास्ता इख्तियार करने से जो मुज़र असरात तुम्हारी ज़ात पर मुरतब होते हैं, इनमें से और बातों के नुकसानात की तलाफी तो हसनात पर मबनी कामों से हो सकती है, लेकिन अगर शिरक की हालत में मौत वाक़ हो जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती। मगफरत के ये मानी होते हैं, शिरक माफ़ नहीं होता, कि ये मानी भी नहीं है कि इंसान शिरक से तौबा करके सही रास्ते पर आ जाए तो तब भी ये जुर्म माफ़ नहीं होता। सही रास्ते पर आकर हसनात पर मबनी काम करने से शिरक के असरात इंसानी ज़ात पर से ज़ायल हो जाते हैं। बख्शना और सज़ा देना तो इंसानी खसाइस हैं, जबकि खुदा तो तमाम इंसानी खसाइस से पाक है। वो बख्शा नहीं करता। बख्शिश का वो कुरानी मफहूम नहीं है जिसे मजहब परस्त तबका हमारे यहाँ लेता है। जब कोई परस्तिश करने वाला नहीं था वो तब भी खुदा था, और जब कोई नहीं होगा वो फिर भी खुदा होगा। वो तो गनीयुन अनिल आलमीन सूरह 3 आयत 97 है। अपनी यादों की परस्तिश से वो ना तो खुश होता है और ना ही उसे गुस्सा आता है। ये तो पत्थर के बुत या शख्सियात के बुत हैं, उनके सामने अगर सजदा न किया जाए तो वो खुदा रहते ही नहीं। जिनकी बादशाहतें तुम्हारे सजदों की राही में कर्म होती हैं, उन्हें तो उस बात की एहतियात रखनी पड़ती है कि कहीं मस्जूद खड़े न हो जाएं। अगर मस्जूद खड़े हो गए तो हमारी खुदाई भी धड़ाम से नीचे आ रहेगी। यही वजह है कि बादशाहतों में सबसे बड़ा जुर्म सजदे से उठकर क़याम में आ जाना होता है। खुदा की बादशाहत इंसानों के सजदों की राही में मन्नत नहीं, बल्कि अगर कोई किसी दूसरों को सजदा करेगा तो खुदा को गुस्सा क्यों आएगा। शिरक से खुदा ताला की अजमत में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि होता यह है कि इंसान खुदा अपने मुकाम से नाआशना होकर गिर जाता है। कुरान ने शिरक को जुल्म अजीम कहा है। जुल्म के मानी है कि जिस मुकाम पर खुदा को होना चाहिए उसे इंसान अपने तस्वर में या अपने अमल के एतबार से उस मकाम पे न रखे, और इंसान उस मकाम पे न रखे जिस मकाम पे इंसान को होना चाहिए। इंसान के शिरक करने से खुदा का कुछ नहीं बिगड़ता, इंसान खुद अपने मकाम से नीचे गिर जाता है। यह है जुल्म अजीम, और यही इंसानियत के लिए वजह तजलील है। कुरान करीम की सारी तालीम इस महवर के गिर्द घूमती है कि वो इंसान को उसके हकीकी मुकाम से आशना कराता है। जहाँ ये गिरता है उसको थामता है, और अगर उसके बावजूद ये बाज नहीं आता तो वो कहता है कि ये तुमने अपने ऊपर जुल्म अजीम कर लिया है, तुमने अपने आप को गिरा लिया है। अगर हम इलाह का तर्जमा माबूद बमानी परस्तश करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। माबूद के मजहबी मफहूम के एतबार से शिरक सिर्फ बुत परस्ती रह जाती है, और अगर कोई बुत परस्ती नहीं करता तो उसको तौहीद समझा जाता है। शिरक सिर्फ बुत परस्ती ही नहीं है, उसकी तो कुरान करीम ने बहुत सी किस्में गिनाई हैं। इलाह के मानी है वो जिसके कवानीन की अताअत की जाए। दीन में परस्तश का तसव्वुर तक नहीं है।
دین میں معبود یا عبادت کا تصور کسی کی محکومیت اختیار کرنا ہے، کسی کے قوانین کی اطاعت کرنا ہے۔ دین میں الہ وہ ہے جس کی محکومیت اختیار کی جائے، جس کے قوانین کی اطاعت اختیار کی جائے۔ جسے ہم سجدہ کہتے ہیں وہ کسی کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے سوا اور کیا ہے۔ جب تک قرآن کریم کی اصطلاحوں کے بارے میں بنیادی تصور درست نہیں ہوتا تو نہ تو قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی دین کے متعلق کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ خدا تو خدا ہے اور پھر انسان سے بڑا خدا کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ یوں ہی انسان اپنے اندر کسی شے میں یا کسی انسان میں خدائی صفات کا تصور کرے یا انسان اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے جھکے، یہ اپنے مقام سے گرتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ہم بتوں کی پرستش کو تو شرک قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ شرک کے دوسرے گوشوں کی طرف ہماری نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ قرآن کریم کی روح سے نمبر 1 قوانین خداوندی کے علاوہ کسی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت شرک ہے۔ نمبر 2 امت میں فرقہ بندی، گروہ سازی، پارٹی بازی شرک ہے۔ نمبر 3 احبار و رہبان جنہیں ہم علماء اور مشائخ کہتے ہیں کو دین کی سند ماننا شرک ہے۔ نمبر 4 خود اپنے جذبات کا اتباع جو حدود خداوندی سے تجاوز کر جائے شرک ہے۔ شرک وجہ تذلیل انسانیت ہے، اس سے انسان اپنے مقام سے گر کر پستیوں پہ آ جاتا ہے اور پھر انسان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام ختم ہو جاتا ہے۔ مشرک انسان یا تو بیرونی قوتوں کے خوف سے یا اپنے ہی جذبات کی اطاعت کی وجہ سے ہلکا ہو کر اڑتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 117 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ یہ مشرک لوگ قوانین خداوندی کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں اور جن کے پیچھے چلتے ہیں، خواہ وہ خود ان کے اپنے سرکش جذبات ہوں، سورہ 45 آیت نمبر 23، یا مذہبی پیشوا، سورہ 9 آیت 31، وہ بے حد کمزور اور بودے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والوں کے اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوششیں صحیح نتائج و ثمرات سے محروم رہتی ہیں۔ شیطانم مریدہ، نیم پر زبر کے ساتھ مرید کے معنی لعنتی کے علاوہ سرکش کے بھی ہیں، اور اس درخت کے بھی ہیں جن کے پتے نہ ہوں، جو ٹنڈ منڈ ہو۔ اس نہج سے مفہوم اس کا ہر قسم کی خوشگواریوں سے محرومی ہے، یعنی شاخ خزاں دیدہ یا بنجر زمین۔ شیطان کو جو لعین اور رجیم کہا گیا ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ نیز وہی سے ہٹ کر مذہبی پیشوائیت کی دکھائی ہوئی راہیں بھی تو بنجر زمین کی مانند غیر مفید ہوتی ہیں۔ اناسن یعنی بنیاد کے اعتبار سے ہر کمزور قوت کو انس کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا کے مقابلے میں ہر قوت کمزور ہی ہے۔ خدا کے مقابلے میں جو قوت بھی ہوگی وہ کمزور ہی ہوگی۔ ان یدون من دونہ الا اناسم و ان یدون الا شیطانم مریدا۔ مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سوا جس قوت کو بھی تم پکارو گے وہ قوت کمزور ہوگی، کیونکہ قوت کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات ہے، سورہ 5 آیت 40۔ اوپر سورہ 4 آیت 116 میں جن قوتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب کمزور ہیں۔ زیر غور آیت میں قرآن شرک کی کچھ ان شکلوں کو سامنے لایا ہے جو جہالت کی بنا پر توہم پرستیوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مذہبی پیشوائیت خواہ وہ شریعت کے رنگ میں ہو یا طریقت اور معرفت کی شکل میں ہو، علماء ہوں یا آپ کے ہاں کے پیران طریقت کی گدیاں ہوں، یہ انسان کی جہالت سے ناجائز فائدے حاصل کرتے ہیں۔ ان میں عجیب قسم کے عقائد اور رسومات رائج کرتے ہیں۔ انہیں قرآن نے شیاطین الانس والجن سورہ 6 آیت 112 کہا ہے، یعنی شہری اور دیہاتی شیطان۔ یہ لوگ بڑی ہی خوشنما، بڑی ہی دل فریب داستانیں وضع کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور پھر بڑے بڑے ثواب کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ چھپے ہوئے شیطان بھی ہوتے ہیں جنہیں قرآن کریم نے شیاطین الجن سورہ 6 آیت 112 کہا ہے۔ یہ نگاہوں سے اوجھل دلوں کے اندر چھپے سرکش جذبات ہیں، جن دراصل ہر وہ شے ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو،
لہٰذا دل کے اندر چھپے جذبات جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کریں وہ بھی شیطان ہیں۔ سرکش جذبات، خواہشات اور ارادے، توہم پرستیاں، اعتقادات، یہ ساری چیزیں نگاہوں سے چھپی رہتی ہیں، اس لیے یہ شیاطین الجن سورہ 6 آیت 112 میں آئیں گی۔ انہی کے لیے اگلی آیت میں لعنت اللہ کہا گیا ہے۔ لعنت کے معنی خوشگواریوں سے محروم ہونے کے ہیں۔ انہی کو مریدن سورہ 4 117 بھی کہا گیا ہے، یعنی بے فیض پت جھڑ درخت، بنجر زمین، ناخوشگوار نتیجہ یا لعنتی۔ آیت نمبر 118۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ اس شیطان مرید یعنی انسان کے خودسر جذبات پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اس کی سجائی ہوئی راہیں بنجر زمین کی طرح شادابی سے محروم ہیں۔ اس شیطان مرید نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک خاصے حصہ کو حزب الشیطان بنا کر رہوں گا۔ آیت نمبر 119۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ انسان کے خودسر جذبات یعنی شیاطین مرید پر اللہ کی پھٹکار اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی پارٹی میں شامل ہونے والوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو باطل آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، ان کو سجھاؤں گا تو وہ شرک کرتے ہوئے جانوروں کے کان چیریں گے، اور ان کو سجھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت جو خیر ہے کو بگاڑیں گے، یعنی ناہمواریاں پیدا کر کے فساد برپا کریں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کی مرادیں بھر آئیں گی۔ یاد رکھو جو قوانین خداوندی کے بجائے اپنے خودسر جذبات شیطان کو اپنا کارساز بنائے تو اس کا نتیجہ کھلی ہوئی تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی ساخت سے مراد خیر ہے، ہمواریاں ہیں، اس کی ساخت بگاڑنے سے مراد ہے کائنات میں شر پیدا کرنا، فساد برپا کرنا، ناہمواریاں پیدا کرنا۔ آیت نمبر 120۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ شیطان انسان کے اپنے خودسر جذبات لوگوں کو جنت کے جھوٹے وعدوں کے بہلاوے دیتے ہیں اور ان کی باطل آرزوؤں کے بر آنے کی خوشخبریاں سناتے ہیں، لیکن اس کے وعدے اور خوشخبریاں محض دھوکہ اور فریب ہیں۔ آیت نمبر 121۔ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ یہ ہیں بے باک جذبات پر چلنے والے لوگ جن کا انجام جہنم کی تباہی ہے، جن سے نکل بھاگنے کی وہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ عقل و فکر کی روح سے غلطی ہو جائے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، نکلنے کی راہیں آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن توہم پرستیوں کے جال میں پھنسا ہوا انسان ان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر اس سے کوئی کہے کہ جن کے پاس تم جاتے ہو وہ تمہارے ہی طرح کے انسان ہیں، تو جواب ملے گا کہ ڈرو ان کے جلال سے، بس ہم کر دیتے ہیں۔ حضرت جی صاحب، توہم پرستی کے جال میں پھنسے ہوئے انسان کے دل سے خوف نکلتا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 122۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتے ہیں، تو یہ لوگ ایسی جنتوں میں زندگی بسر کریں گے جن کی شادابی برقرار رکھنے کے لیے ان باغات میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہ خدا کا وعدہ ہے جو ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آئے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اوپر سورہ 4 آیت 120 میں آیا تھا کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، اور اس آیت زیر غور میں یہاں آیا ہے کہ خدا کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 123۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اے مسلمانوں، زندگی کی شادابیاں اور خوشگواریاں نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق مل سکتی ہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جو غلط روش اختیار کرے گا وہ اس کے نتائج بھگتے گا، اور وہ ہزار جتن کرے کہ کوئی ایسا دوست و مددگار مل جائے جو اسے تباہیوں سے بچائے، مگر ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ امانی کی کا مفہوم۔ امانی کی کے معنی ہے اپنے ہی ذہن سے، اپنی ہی خواہش اور آرزو سے ایک معیار مقرر کر دینا۔ یہ جو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ مسلمانوں میں آ گیا ہے، یہ محض اپنی خواہش اور آرزو پر مبنی ہے، قرآن سے اس کی تائید نہیں ملتی۔ قرآن تو کہتا ہے ام حسبتم، سورۃ 2 آیت 214، کیا تم نے سمجھا ہوا ہے، یا کیا تم اپنی یہ امانی خواہش بنائی ہوئی ہے کہ ان تدخلوا الجنت، سورۃ 2 آیت 214، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور آگے ہے حالانکہ ابھی تمہیں ان حالات سے واسطہ نہیں پڑا جن سے تمہارے اگلوں کو واسطہ پڑا تھا، آفتوں، مصیبتوں اور مصائب کی شدت سے ان کے دل دہل گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے پیروکار پکار اٹھے کہ بار الہ، ہمارے صبر و استقامت اور ہماری کوششوں کے بار آور ہونے کا وقت کب آئے گا؟ سورۃ 2 آیت 214۔ بشارت ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور ان کو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا نہیں جائے گا؟ سورہ 29 آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 124۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر عمل کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ قوانین خداوندی کی صداقتوں پر یقین بھی رکھتے ہوں، تو وہ دنیا اور آخرت میں زندگی کی شادابیوں سے بہرہ یاب ہوں گے، اور ان کے اعمال کے محاصل میں سے ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 125۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا۔ ان سے پوچھو اس نظام زندگی سے زیادہ حسین اور کون سا نظام ہو سکتا ہے جس میں ہر فرد اپنے جذبات، اپنی تمام تر نسبتوں، یہاں تک کہ پوری اپنی ذات کو قوانین خداوندی کے سامنے جھکا دے اور پھر ان کے مطابق حسنکارانہ انداز میں زندگی بسر کرے، اور تمام غیر خداوندی سمتوں اور نسبتوں سے منہ موڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے زندگی گزارنے کے طریقے کی پیروی کرے جو اطاعت کے خداوندی میں پوری طرح یکسو تھا۔ اور یکسوئی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور رفیق بنا لیا۔ آیت نمبر 126۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ مسلک ابراہیمی والا نظام آسمانوں اور زمینوں میں کارہن جاری و ساری ہے، جہاں ہر شے خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہے، اور خدا کا قانون اشیاء کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مسلک ابراہیمی کے مطابق انسانی معاشرے کے نظام اور کائناتی نظام میں مماثلت۔ دین اسلام کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم ہمیشہ خارجی کائنات کی مثال دیا کرتا ہے،
یہ حقیقت ہے کہ قوانین خداوندی کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ سر تسلیم خم ہے۔ انسان بھی اس کائنات کا ایک بااختیار ذرہ ہے، لہٰذا جو عبادت یا مسلک یا نظام کائنات کا ہے وہی انسان کا بھی ہونا چاہیے۔ کائنات مجبور محض ہے، اس لیے اس کی ہر شے میں عبادت یا مسلک یا نظام یا زندگی بسر کرنے کے طریقے ان کو ودیت کر دیے گئے، ان کے اندر انبلٹ کر دیے گئے ہیں، جن کے مطابق چلنے پر اشیاء کائنات مجبور ہے تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ مجروح نہ ہو۔ اس لیے عبادت یا مسلک یا نظام زندگی بسر کرنے کے طور طریقے اس کو ودیت نہیں کیے گئے، یعنی اس کے اندر انبلٹ نہیں کیے گئے، بلکہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایت و رہنمائی کو اسے بذریعہ انبیاء دیا گیا۔ خدا نے جو پروگرام اشیاء کائنات کے لیے تجویز کیا وہی انسان کے لیے بھی تجویز کیا ہے۔ اس کو اختیار و ارادے کی آزادی دے کر اچھا اور برا دونوں راستے بذریعہ انبیاء بتائے، سورہ 90 آیت نمبر 10، اور کہا کہ چاہے تو میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر، یا تو ان کو رد کر کے کوئی اور راستہ اختیار کر لے، سورہ 18 آیت 29۔ انسان کو اس کی تو آزادی ہے کہ چاہے تو وہ قوانین خداوندی پر عمل کر لے اور چاہے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لے، لیکن اس کو اس بات کی آزادی نہیں دی گئی کہ یہ اپنے اعمال کے نتائج اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر لے۔ انسان کے اعمال کے نتائج تو اللہ کے قانون مکافات کے مطابق ہی برآمد ہوتے ہیں۔ ساری کائنات میں صرف ایک ہی قانون جاری و ساری ہے، اور وہ ہے قانون ربوبیت۔ مشاہدہ کیا جائے تو کائنات کی ہر شے دوسری اشیاء کی ربوبیت میں مددگار و معاون ثابت ہو رہی ہے، کوئی شے دوسری شے کی تقریب کے طرف نہیں ہے، اسی لیے سارا سلسلہ کائنات حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ انسان کے لیے بھی وہی کائناتی قانون ربوبیت تجویز کیا گیا ہے جو خدا نے اسے وحی کے ذریعہ دیا ہے، اور اب وہ قانون قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ پورا قرآن قانون ربوبیت کے تقاضے پورے کرنے کی تشریح کرتا ہے، طبعی قوانین ہوں یا اخلاقی قوانین، سب کا مقصد ربوبیت عامہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کی تمام تر نسبتوں کو قوانین خداوندی یعنی ربوبیت عامہ پر عمل کرنے کی خاطر تیاگ دیا، چھوڑ دیا تھا، اور صرف نظام ربوبیت کے گرد گھومنے والے قوانین الہی کا اتباع کیا تھا۔ یوں مسلک ابراہیمی اور نظام کائنات میں مماثلت پیدا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے خدا کے قانون ربوبیت سے ہم آہنگ ہونے والے مسلک کو خدا نے پسند کیا، اور نتیجے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور رفیق بنا لیا۔ کائنات کی ہر شے خدا کی مجبور دوست اور رفیق ہیں، لیکن مجبور کا عمل قابل ستائش نہیں ہوا کرتا، بلکہ مجبور سے اعمال سرزد کرانے والا مستحق حمد و ستائش ہوا کرتا ہے، اور وہ ہے خدا۔ اشیاء کائنات کے برعکس ابراہیم علیہ السلام کا عمل اختیاری تھا، اس لیے قابل ستائش ٹھہرا۔ اگر انسان خدا کا نظام ربوبیت اختیار کر لے تو اس کا نظام زندگی اسی حسن و خوبی سے چل سکتا ہے جس حسن و خوبی سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ اشیاء کائنات قانون ربوبیت پر مجبوراً عمل پیرا ہیں، اور انسان خدا کے قانون ربوبیت کو اپنی مرضی، اختیار اور ارادے سے اختیار کرتا ہے، جس سے اس کی ذات کی نشو و نما بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر اسی دنیا میں انسانی معاشرہ میں زندگی جنتی ہو جاتی ہے، اور افراد کی ذات کی نشو و نما بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ذات میں یہ نشو و نما انسانی ذات کو موت کے بعد کے ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اے رسول، تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں،
ان سے کہہ دو کہ پہلے احکام سورہ 4 آیت 11 کے تسلسل میں اللہ مزید فتویٰ دیتا ہے کہ یتیم عورتوں کے متعلق جو بلا خامد رہ جائیں، بیوہ یا متعلقہ ہو کر یا ویسے ہی خامد نہ ملا ہو، سورہ 4 آیت 3، وہ حقوق تو تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے قانون خداوندی نے مقرر کیے ہیں، اور چاہتے یہ ہو کہ انہیں اپنے نکاح میں لے آؤ۔ اور یہی فتویٰ ان یتیم لڑکیوں کے متعلق بھی ہے جو بے کس و ناتواں رہ جائیں۔ مختصراً یہ کہ یتیم کوئی بھی ہو، عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرو، بلکہ انصاف سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان سے حسن سلوک کرو، تو جو بھلائی بھی تم ان کے ساتھ کرو گے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ خدا کا قانون مکافات بدلہ دینے کے لیے تمہارے ہر عمل کا علم رکھتا ہے۔ عورتوں سے متعلق احکام سورہ 4 آیت 34 میں عام عورتوں کی طرف سے سرکشی کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ 4 آیت 128 میں خاوند کی طرف سے سرکشی کی روک تھام کے لیے معاشرہ کو اقدامات بتائے گئے ہیں۔ سورہ 4 آیت 34 کی تشریح زیر آیت سورہ 2 آیت 221 میں آ چکی ہے، نیز دیکھیے سورہ 2 آیت 227۔ قرآن انسان کی عائلی زندگی کو ارتقاء کی انتہائی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم عائلی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انسان کی زندگی کے اس گوشے سے متعلق جزیات تک کو بھی اس نے خود متعین کر دیا، اور ایک ہی بار نہیں بتائیں، بار بار ان کا اعادہ بھی کیا ہے۔ دراصل میاں بیوی کی زندگی مقصود کے ساتھ نہیں ہے، مقصود اس سے ایک چھوٹے سے یونٹ کو جنت نظیر بنانا ہے۔ حیوانات اور انسان کے جسم کی مشینری میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دودھ پلانے والے ممالیہ جانوروں کے فرائض بھی انسانی فرائض سے ملتے جلتے ہیں۔ انسانی بچہ جنین رحم مادر میں جن مناظر سے گزرتا ہے، ٹھیک انہی مناظر سے حیوان کا بچہ بھی گزرتا ہے۔ جہاں تک تو قدر مشترک ہے، پیدائش کے ساتھ ہی انسانی بچے کو ذات یعنی اختیار و ارادہ دے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پچھلی کڑیوں سے الگ ہو کر خلق جدید یعنی نئی مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ذات وہی ہے جسے قرآن میں من روحنا سورہ 21 آیت 91 کہہ کر پکارتا ہے، یعنی وہ شے جو اس سے پہلے صرف خدا کو حاصل تھی۔ اس طرح الوہیاتی توانائی میں خدا کے ساتھ انسان بھی مشترک ہو گیا ہے۔ ساری مخلوق تو مجبور ہے، ودیت کرتا رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں، لیکن انسان کو ذات ملنے سے یہ مجبور مخلوق نہیں رہا، اس کو اچھا اور برا راستہ بتا دیا گیا، سورہ 90 آیت 10، اور پھر راستے کے انتخاب کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا، سورہ 18 آیت 29۔ حیوان جیسا ہزاروں سال پہلے تھا ویسا آج بھی ہے، لیکن انسان کی ہر نسل پچھلی نسل سے آگے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات، مشاہدات اور علم کو اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گویا انسان کے مجموعی علم کی وارث نئی نسل بن جاتی ہے۔ جیسے انسان نے زندگی کے مختلف گوشوں میں ترقی کی ہے، متمدن اقوام کی عائلی زندگی بھی ارتقاء یافتہ شکل میں ہے۔ انسان کی زندگی کے اس بنیادی گوشے کو خوشگوار، آسودہ اور جنت نظیر بنانے کے لیے قرآن نے بار بار ہدایات دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف بچوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں بچہ ابتدائی پرورش و تربیت پاتا ہے۔ ہر انسانی بچہ وہی کچھ بنتا ہے جو کچھ گھر کی پرورش اور تربیت نے اسے بنایا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن گھر کی زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تعمیر انسانیت کا سوال ہے۔ جسے قوم کہتے ہیں، نسل کہتے ہیں، یہ وہی تو ہے۔ جو آج ماں باپ کی گودوں میں پرورش و تربیت پا رہی ہے، ماں باپ کے تصورات میں تبدیلی آئے گی تو بچوں میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اس ابتدائیہ کے بعد اب ہم آتے ہیں زیر غور آیت کی طرف۔ لفظ فتویٰ کا مفہوم وَيَسْتَفْتُونَكَ سے ہی لفظ فتویٰ ہے۔ اس لفظ کا مادہ فے تے ہے ہے، فے تے ہے، فتح اس نوجوان کو کہتے ہیں جس میں بھرپور توانائیاں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جدت افکار ہو۔ اگر کوئی نوجوان فرسودہ راہوں پر چلتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی توانا کیوں نہ ہو، وہ فتح نہیں ہوتا۔ فتح وہ ہوتا ہے جو ایسی نئی نئی راہیں تلاش کرے جن میں جدت فکر ہو۔ وہ کہتے تھے کہ بات پوچھنی ہو تو کسی ایسے سے جا کر پوچھو جس میں بھرپور توانائیاں ہوں اور اس کے اندر جدت افکار ہو۔ یہاں سے فتویٰ کا لفظ نکلا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑھاپے کا مارا مفتی ہو جاتا ہے۔ آج مفتی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پرانے سے پرانی کتابوں کے
حوالے دیتا چلا جائے۔ ان کے ہاں کل بدتن ضلالتا کل ضلالتن فی النار، حدیث ہر نئی جدت ہر نئی بات گمراہی ہے، ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے، یعنی جدت ان کے ہاں حرام ہوتی ہے۔ عرب جس سے فتویٰ پوچھتے تھے اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نئی نئی راہیں تلاش کرتا ہے اور اس کی فکر میں جدت ہو۔ مفتی بڑی جدت افکار کا مالک ہوتا تھا، وہ اساطیر الاولین نہیں دہرایا کرتا تھا، فتح زندگی کی نئی نئی راہیں روشن کرتا تھا۔ قرآن تو یالون کا بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے یستفتون کا کہا۔ فتویٰ کے بارے میں عربوں کے ہاں ایک اور شرط یہ تھی کہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہو جو عام طور پر حل نہ ہوتا ہو۔ مشکل مسئلہ کو حل کرنے کے لیے توانائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً سنگلاخ زمینیں ہوں اور ان میں چلنے کی ضرورت بھی ہو تو اس کے متعلق پوچھا جائے تو اسے عرب فتویٰ کہتے ہیں۔ وہ ہر سوال کو فتویٰ نہیں کہتے تھے۔ زیر غور آیت میں یہ نہیں کہا کہ اے رسول تو ان کو بتا دے، بلکہ کہا کہ اللہ اس بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ خدا خود مفتی بن رہا ہے، لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی مفتی نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء کی ابتدائی آیات میں تو صرف یتامہ آیا ہے، لیکن اس آیت میں یتام النساء آیا ہے۔ جہاں قرآن نے تصدیق کر دی کہ یتیم بچوں کے علاوہ وہ عورتیں بھی یتیم ہیں جن کو کسی وجہ سے شوہر نہ مل سکے ہوں۔ ان تقول الیتامى بالقسط، سورہ 4 آیت 127۔ یتیم عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان سب کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرو، عدل کرو۔ آگے وما تفعلوا من خیر، سورہ 4 آیت 127 کہہ کر بتایا کہ صرف عدل تک نہ رہو بلکہ آگے بڑھ کر بھی احسان کی بات کرو۔ اس آیت نے سورہ 4 آیت 3 کی تشریح کر دی۔ آپ نے دیکھا تصریف آیات سے بات کتنی صاف ہو گئی۔ آیت نمبر 128۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے سرکشی یا بے رغبتی محسوس کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ جن شرائط پر چاہیں آپس میں مصالحت کر لیں۔ مصالحت بہرحال بہتر ہے۔ مصالحت کے معاملے میں بالعموم روپے پیسے کا سوال آڑے آتا ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے۔ اگر بخل کے جذبے پر قابو پا کر حسن سلوک سے کام لوگے اور اس طرح سے قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ خدا کا قانون مکافات تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوتا ہے۔ شبہ نفس، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ پانی کا نلکا ہے، کم مقدار میں پانی آ رہا ہے لیکن پانی لینے والوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ کوئی شخص آتا ہے اور آگے لگے شخص کی بالٹی کو ایک طرف کر کے اپنی بالٹی بھرتا ہے، تو ایسے شخص کے اس رویے کو شح نفس کہتے ہیں، یعنی دوسرا مرتا ہے تو مرے، بس میں زندہ رہ جاؤں۔ مرد کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو اس کا حل۔ سورہ 4 آیت 34 میں کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں عورتوں کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو اس کو سورہ 4 آیت 35 کے مطابق حل کر لیا کرو۔ زیر غور آیت میں ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، سورہ 4 آیت 128۔ اگر خاوند کی طرف سے سرکشی کا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو اس کو سورہ 4 آیت 35 میں دی گئی ہدایات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میاں بیوی کا تو بے رغبتی والا رشتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو وہ رشتہ ہے جس میں ایک ہو جانا ہوتا ہے۔ کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہرحال اچھی بات ہے، یعنی صلح کے نتیجے میں ساتھ رہنے کا فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر علیحدہ ہونے پر بات پہنچی ہے تو پھر بھی فریقین شح نفس سے کام نہ لیں کہ میرا کچھ بن جائے دوسرا بھاڑ میں جائے، نہیں، ثالث کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی ہو جائے۔ ساتھ ہی کہا کہ علیحدگی کی صورت میں بھی فریقین کو احسان سے بھی کام لینا چاہیے، یعنی وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، سورہ 73 آیت نمبر 10۔ ساتھ چھوڑنے میں بھی حسن کارانہ انداز اپناؤ۔ آیت نمبر 129۔
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تم ہزار چاہو بیویوں سے جذباتی عدل تو تم کر ہی نہیں سکتے. جو عدل مقصود و ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اس قدر نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر لٹکتی رہ جائے. یہ وہ اصلاحی تاکید ہے جس پر عمل کرتے رہے تو قانون خداوندی کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے. اس ہدایت پر عمل کرتے رہنے سے تو بلا شبہ تم گھر میں ناہمواریوں کے مضرات سے محفوظ رہ سکو گے اور راحت و سکون کی زندگی گزار سکو گے. جذبات میں عدل کی بجائے مادی اشیاء میں عدل کا کہا گیا ہے. اور تم حرص کا تعلق خالصتاً جذبات کے ساتھ ہے جو مادی نہیں ہیں، غیر محسوس ہیں. اس کے لیے کہا کہ تم چاہت جذبات کے اعتبار سے تو عدل نہیں کر سکتے لیکن مادی محسوس عدل تم کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کہ چہیتی بیوی کو تو تم مادی اشیاء بڑی فراوانی سے دو اور غیر چہیتی جس کی طرف جذبات مائل نہیں ہیں اس کو لٹکتی چھوڑ دو. اس کو بھی سامان زیست ضرورت کے مطابق دو. رہ گیا زناشویی کا معاملہ تو یہ غیر محسوس نہیں مادی فعل ہے. اس میں عدل ممکن ہے لہٰذا اس فعل میں عدل کرنا ہوگا. اگر غیر چہیتی کو لٹکتا چھوڑ دیا جائے اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ نہ تو یہ بیاہی لگے اور نہ متعلقہ تو بہتر یہ ہے کہ معاملہ ثالثوں پر چھوڑ دیا جائے. اگر فیصلہ طلاق کا ہو جائے تو عورت اور اس کے بچوں کی نگہداشت کے لیے اگلی آیت میں ہدایات آئی ہیں. آیت نمبر 130. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. مصالحتی عمل کے باوجود باہمی نباہ ممکن نہ رہا ہو تو تم طلاق سے اس لیے نہ رکے رہو کہ اس سے معاشی دشواریاں پیدا ہوں گی. یہ ذمہ داری نظام خداوندی کی ہے کہ اپنے وسیع ذرائع سے تم دونوں کی ضروریات کا سامان بہم پہنچائے. نظام خداوندی کی بنیاد وسعت و حکمت پر ہے. خدا کی ذمہ داریوں کو خدا کے نام پر قائم ہونے والا نظام پورا کیا کرتا ہے. جب نظام خدا کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تب جا کر نظام اسلامی بنتا ہے. خدا غنیًا حمیدہ سورہ 4 آیت 131 ہے تو اس کا نظام بھی غنیًا حمیدہ ہوتا ہے. خدا اور اس کے نظام کا استغنا باعث حمد و ستائش ہوتا ہے.